بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایسی قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا، اور وہ قومیں آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ہوا وہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، ان سب قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبرتناک انجام تیار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی بھلائی کے لیے ان کے درمیان ہر قوم کے لیے مخصوص نبی مقرر کیا تھا تاکہ وہ انہیں سیدھا رستہ دکھا سکیں، لیکن انہوں نے انبیاء کرام کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ آج ہم اس طرح کے ایک ظالم بادشاہ کا ذکر کریں گے جس نے مال و دولت کے غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کیا، اور اللہ نے اسے پھر ایسی موت دی کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں مصر کے بادشاہ فرعون کی، جو ایک ظالم بادشاہ تھا اور پورے مصر میں اس کا قبضہ تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی بھلائی کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع رکھیں، اور اسی طرح ان پر آزمائشوں کے ذریعے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان معجزات بھی دکھائے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اور معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جائیں، لیکن رعونیت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اپنی قوم کی ذوب و حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اور بجائے ان کے کہ تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے رب، ان کو سیدھا رستہ دکھا اور انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر کہ جو ان کو سیدھا رستہ دکھائے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اسی ایک عذاب کے بارے میں بتائیں گے، ہماری اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے رستے پر لانے کے لیے مسلسل 5 عذاب نازل فرمائے، اور انہی میں سے ایک عذاب جسے الجراد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں، اور ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ کے وعظ نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرمایا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا، بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی چیز کو بھی کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں میں یعنی قوم فرعون کو تباہ برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے ہوئے پیٹتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی کہ آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ ناظرین، یہ عذاب 1 ماہ تک رہا، اور ان کے گھروں، ان کے باغات اور ان کے کھیت کھلیان سب تباہ برباد ہو گئے۔ اور جب یہ سب معاملات ان کے ساتھ پیش آیا تو یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی انہیں مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر قائم رہے، اور نہ وہ ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اور پھر قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوؤں اور گھن کے کیڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گھیو پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بالوں، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئی۔
ناظرین، اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانیاں کرتی رہی تو ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور وہ آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔